سورہ ہود اور 12ویں پارے کا 6واں رکو۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هو انشأکم من الارض، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ واستعمرکم فیہا، اور اس زمین میں تمہیں بسایا، لمبی لمبی عمریں عطا کی، لمبے لمبے جسم دیے۔ فاستغفروا، تو تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ قالوا، وہ بولے، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اس واقعے سے پہلے تو آپ ہمارے درمیان ایسے تھے کہ آپ سے ہماری امیدیں وابستہ تھیں۔ آپ بڑے دانا، زیرک، سمجھدار، ہونہار۔ مرجوً کے معنی ہوتے ہیں جس سے امیدیں وابستہ ہوں۔ اتنہانا، کیا آپ ہمیں منع کرتے ہیں؟ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان بتوں کی پوجا کریں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے رہے، کیا آپ اس کام سے ہمیں منع کرتے ہیں؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس دین کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہیں۔ مریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو دھوکے میں ڈالنے والا ہو۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، یعنی میرے پاس دلائل ہیں جو میرے سچے نبی ہونے کے دلائل ہیں۔ وآتانی منہ رحمتن، اور اللہ نے اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرمائی، اور تم انکار کرتے ہو، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں تمہاری باتیں مان لوں، یعنی اتنے روشن دلائل کو چھوڑ کر میں اگر تمہاری باتیں مان لوں تو اللہ کا مجھ پر غضب آئے گا، تو مجھے کون بچائے گا؟ یعنی یہ باتیں آپ نے انہیں سمجھائیں کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں، دلائل واضح ہو چکے، اب تم نہیں مانو گے تو تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھ پر بھی عذاب آ جائے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ انبیاء ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ اور اللہ کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے غضب سے کون بچائے گا؟
فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم مجھے نقصان دینے کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرو گے، یعنی تم میرا نقصان ہی بڑھا سکتے ہو، کوئی مجھے فائدہ نہیں دے سکتے۔ قوم کہنے لگے اچھا تو پھر کوئی ایسی نشانی دکھائیں جو ہم مانگ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو تم جو نشانی مانگو گے اور وہ نشانی تمہیں مل گئی، اس کے بعد بھی تم ایمان نہ لائے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے کیسی بات ہوئی، ہم نشانی دیکھ کر ایمان کیوں نہ لائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا نشانی چاہیے؟ کہنے لگے وہ سامنے جو پہاڑ ہے، پہاڑ پھٹ جائے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے جو پہاڑ جتنی ہو، اور وہ اونٹنی حاملہ ہو، اور حمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہو 10 مہینے کا، تو وہ اونٹنی باہر نکل کر بچے کو جنم دے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یہ معجزہ دکھا دیا۔ اب وہ اونٹنی باہر نکلی، آپ نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے آیتن نشانی ہے، یہ جہاں جائے گی تمہارے لیے نشانی بن کر جائے گی، تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو کہ تمہیں جو نشانی تم نے مانگی وہ تمہیں دکھا دی گئی۔ اب تم ایمان نہیں لائے تو نشانی دیکھنے کے باوجود بھی ایمان تم نہ لائے۔ فذروھا، تو اس اونٹنی کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے، ولا تمسوھا بسوء، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اسے نقصان نہ پہنچانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ تمہیں نزدیک آنے والا عذاب، جو نزدیکی عذاب ہے وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ دیا اور اسے شہید کر دیا۔ فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نفع اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ وعدہ سچا ہے۔ 3 دن مکمل ہوئے، اس کے بعد عذاب آیا۔ عذاب ان پر کون سے دن آیا؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا وہ ہفتے کا دن تھا، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آیا ان پر، نجینا صالحا، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے انہیں ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے نجات عطا فرمائی۔ ومن خزي یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے انہیں محفوظ فرمایا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب وہی طاقتور، وہی غلبے والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، زوردار آواز نے ظالموں کو پکڑ لیا اور ان کے دل بند ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاثمین، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا،
ایسے ہلاک ہو گئے گویا کہ کبھی یہاں پر رہے ہی نہ تھے، کبھی بسے ہی نہ تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، سن لو بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، سن لو قوم سمود کے لیے دوری ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ رکوع بھی ہمیں سچی پکی توبہ پر ابھارتا ہے کہ گناہ انسان کرتا رہتا ہے، اثرات ظاہر ہوتے ہیں اچانک سے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔